میرے مسلک کے جید علماء کرام اور عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج کی یہ پروقار بابرکت محفل جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلہ میں 13ویں سالانہ اور اس سال کی 5ویں محفل ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 جگہوں سے قرآن پاک کی آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ایک میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے میرے حبیب پاک، آپ اپنی پاک زبان سے فرما دیجئے کہ جب تم پہ اللہ کا کوئی کرم یا فضل، انعام، مہربانی ہو تو خوشی منایا کرو، جشن منایا کرو۔ یہ خوشی منانا ہوا خیر مما یجمعون، جو دنیا اور آخرت کی جتنی بھی تم نعمتیں اکٹھی کرتے ہو، کمائی کرتے ہو، ان سب میں سے یہ خوشی منانا نیکیوں میں، دولتوں میں، اعمال میں سب سے قیمتی اور افضل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی جب ہمیں نماز کا حکم فرماتے ہیں اور نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر الحمد شریف پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، پھر الحمد شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ الحمدللہ، سب تعریفیں یا حمد و ثنا یا شکریہ اس رب ذوالجلال کا جو ساری کائنات کا پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری عبادت کے شروع میں حمد کا ذکر کر کے فرمایا کہ ساری عبادتوں سے افضل اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جتنی بڑی کوئی نعمت ہوگی اتنا زیادہ اور اتنا بڑا شکریہ ادا کرنا اور اتنا زیادہ اس پہ خوش ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ میں عام طور پہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جب خزاں کا موسم ہوتا ہے، ہزاروں درخت ہوتے ہیں، ہزاروں کے ہزاروں درخت، ان پہ پتے، ہریالی، شگوفے اور سبزہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب بہار آتی ہے تو بہار آتے ہی سارے درختوں پر سبزہ، ہریالی، تر و تازگی اور شادابی آ جاتی ہے۔ ہر گزرنے والا عالم ہے یہ جاہل، دیہاتی ہے یہ شہری، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، وہ انہیں دیکھ کر جب گزرتا ہے تو ان درختوں کو دیکھ کر محسوس کرتا ہے کہ یہ بہار آ گئی ہے، اور ان ہزاروں درختوں میں چند ایک درخت اسی طرح جس طرح خزاں میں تھے ٹونڈ منڈ ہیں، بغیر ہریالی کے ہیں، بغیر سبزے کے ہیں، بغیر شادابی کے ہیں، اسی طرح ٹونڈ منڈ کھڑے ہیں۔ تو انپڑھ سے انپڑھ آدمی بھی یہ سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرتا کہ یہ ہزاروں درخت لہرا رہے ہیں، سر سبز و شاداب ہیں، یہ جو چند ایک خشک کھڑے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ان کی جڑیں ختم ہو چکی ہیں، ان کی اثر سے رابطہ ختم ہو چکا ہے، اور ان کے اندر زندگی باقی نہیں رہی، یہ مردہ ہو چکے ہیں۔
اسی طرح یہ ربی کا معنی ہوتا ہے بہار. ربی کا معنی بہار ہوتا ہے. جب ربیع الاول آتا ہے تو جیسے بہار آئے تو جس درخت کی جڑیں سلامت ہوتی ہیں، اثر سے رابطہ ہوتا ہے، اس میں زندگی ہوتی ہے، اس پہ چہر پیدا رونقیں اور بہاریں آ جاتی ہیں. لیکن جس کی جڑیں کٹ چکی ہوتی ہیں، جو مردہ ہو چکا ہوتا ہے درخت، وہ جو اسی طرح ٹنڈ منڈ کھڑا ہوتا ہے. اس طرح جب ربیع الاول آتا ہے، جس کے ایمان کی جڑیں سلامت ہیں، جن کے اندر ایمان کی حرارت موجود ہے، جن کے اندر زندگی موجود ہے، ان کے چہرے پہ بشاشت اور خوشی کی لہر آ جاتی ہے. آیت طیبہ میں نے تلاوت کی، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون. اصحاب جنت اور اصحاب نار برابر نہیں ہو سکتے. ہم جب دیکھتے ہیں معاشرے میں انسان پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے یا ہندو پیدا ہوتا ہے، سکھ ہوتا ہے یا عیسائی ہوتا ہے، کسی مذہب میں تعلق رکھنے والے کے گھر پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے. ایک ہی طرح سے پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی طرح سے بچپنا گزارتے ہیں، ایک ہی طرح سے پروان چڑھتے ہیں، ایک ہی طرح سے جوان ہوتے ہیں، ایک ہی طرح سے بڑھاپے میں جاتے ہیں، ایک ہی طرح سے زندگی سے جب وہ علیحدہ ہو کر دنیا سے غائب ہو جاتے ہیں. کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے. لیکن اسلام نے کچھ شعار رکھے ہیں، شاعر ہیں جو پہچان کرواتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے. وہ شاعر ہمیں جہاں دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں، علیحدہ کرتے ہیں، امتیاز پیدا کرتے ہیں، جنتی اور دوزخی ہونے میں فرق پیدا کرتے ہیں. جس طرح مسلمان ہونے کے لیے دوسرے مذاہب سے علیحدہ ہونے کے لیے شاعر سامنے آتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں میں سے بھی پکے اور سچے مسلمان ہونے کے لیے شاعر موجود ہیں. لا الہ سارے پڑھتے ہیں لیکن سارے نہیں، سارے کامل ایماندار نہیں. لا الہ الا اللہ کہنے سے جنتی بندہ نہیں بنتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے بھی بندہ جنتی نہیں بنتا. نماز پڑھنے سے بھی جنتی نہیں بنتا، زکات دینے سے بھی جنتی نہیں بنتا، کعبے کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے سے بھی جنتی نہیں بنتا. ہمارے مشاہدے میں موجود ہے کہ کتنے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے، محمد رسول اللہ کہتے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، حج کرتے، زکات دیتے، سارے کام کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں مومن کہنے کے لیے تیار نہیں. کیسے؟ واقعہ آپ کے سامنے ہے. مسلمان کے ساتھ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، خدا کو مانتا ہے، نبیوں کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتا ہے، مصطفیٰ کریم کا رسول بھی مانتا ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ مسلمان نہیں. پھر صحابہ کرام نے
بندہ مسلمہ کا ساتھی مارا گیا اور 1200 مسلمان جن میں